بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل بیٹر پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو ہماری حقیقت پر مبنی ہے، پر ہم نے دل کی گہرائی سے غور کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی موت کو ہم نے یاد رکھا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اس سارے کوشچن کا آنسر میں آج ہی اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے موازنہ کروں گی کہ دیکھیں قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں موت کی طرف واضح ہمیں بتایا گیا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، اٹل ہے، موت لازمی آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں تو دنیا میں ہمیں موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اب ہم موت کے لیے کیسے تیاری کریں گے؟ یعنی ہم نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک، ہم کیا کر رہے ہیں؟ موازنہ کریں آپ اپنی زندگی کا، میں اپنی زندگی کا موازنہ کرتی ہوں۔ ہم آج کل کے دور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں، موت کو تو ہم بھول چکے ہیں۔ جس طرح ہندو لوگ، غیر مذہب لوگ کہتے ہیں کہ موت تو آنی نہیں ہے، اس طرح ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اگر بظاہر ہم منہ سے اس کا اقرار کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، مگر ہم اس کے لیے کوئی بھی تیاری یا کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 57 کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ترجمہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اگر آپ لوگ غور کریں کہ اس آیت مبارکہ کے تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کا اپنی زندگی سے موازنہ بھی کروں گی۔ اب فی الحال ابھی آپ خود اور میں اس آیت مبارکہ کا ترجمے پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا ہے اور غیر مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا ہے؟ مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو آخرت کے عقیدے، ہمارے اسلام میں جو عقیدہ آخرت ہے وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے، مگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے تو یہ عقیدہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں مرنا ہے۔ اس عقیدے کو مانتے ہیں مگر اقرار بھی کرتے ہیں، مگر اس حقیقت کو ہم نے آج کے دور میں اس کو بھلا دیا ہے۔ ہمارے بس میں نہیں چڑھتا، اگر ہمارے اپنے بس میں ہوتا ہے اور ہمارے اپنے فیملی میں یا کوئی جاننے والے بندے کو کسی کی موت ہو جائے، یعنی کسی کی موت ہو جائے، تو اگر ہمارے اگر ہمارے اپنے بس میں ہوتا ہے تو ہم اس کو مرنے نہ دیتے۔ ہم نے اس دنیا سے اتنی زیادہ محبت کر لی، ہم نے اس دنیا سے لگاؤ کر لیا کہ ہمارا جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تم سب میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں وہ ایک نہ ایک دن ضرور مریں گے، چاہے اس کی جتنی بھی عمر ہو جائے۔ اور پھر اس حقیقت اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے، چاہے تم دنیا میں جتنی محبت کر لو، جتنی تمہاری دنیا سے محبت ہو جائے، لگاؤ ہو جائے، توجہ ہو جائے، پھر بھی ایک نہ ایک دن تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور لوٹ کر آنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو دنیا میں جو اعمال کیے ہیں، جو نیک اعمال کیے ہیں، بد اعمال کیے ہیں، ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی وضاحت سے بتاؤں گی کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ کے کمنٹس آئے ہیں کہ ہمیں تھوڑے سے عربی متن کا بھی معنی بتا دیا کرے تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس متن میں، عربی متن میں جو پہلا لفظ، پہلا ورڈ جو لکھا ہوا ہے کلو، اس کا مطلب ہے ہر، ٹھیک ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر جان کو، جو ہر جان ہے، ہر نفس ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی ایک بندے کے لیے یا کسی ایک مخصوص شخص کا اس آیت مبارکہ میں ذکر نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، ان سب کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب آپ لوگ کسی آیت مبارکہ میں خود بھی غور کر سکتے ہیں اور اس کا اگر ہم دنیا سے موازنہ کریں یعنی کمپیریزن کریں تو ہم دیکھیں اس نتیجے پر تو ضرور پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا قانون ہے، سب کے لیے ایکول ہے، برابر ہے، مساوی ہے،
یعنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ قانون اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا وہ برابر ہوتا؟ نہیں، وہ تو اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیتا اور جو ان کے ناپسندیدہ بندے ہیں صرف اسی کو ہی موت آتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے اپنا نظام کتنے اچھے طریقے سے اپنا نظام چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے، بلکہ چلتا رہے گا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے آیات کے دوسرے متن کے اوپر غور کریں تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات انسان کو یاد دہانی کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی موت کی یاد دہانی کرتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی ایک نہ ایک دن۔ دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا نتیجہ اسے موت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کر لازمی ملے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان بھی فرار نہیں ہو سکتا۔ اس آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس میں ہر فرد کو اس کے اعمال کے مطابق سزا یا جزا ملے گی۔ ویسے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ بات مانتے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں موت آئے گی تو اس کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دیا جائے گا اور اس کے مطابق ہمیں سزا یا جزا دی جائے گی۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کی محبت سے باہر نکلے اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ اس آیت مبارکہ کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے انسان کو متوجہ کروا رہے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر سب کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کو اس حقیقت کے متنازع میں گزارنی چاہیے، یعنی ہمیں اس آیت مبارکہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا ہم نے ترجمہ دیکھ لیا، پھر ہم نے اس کی تفصیل دیکھنی ہے۔ جب ہم یہ اس سارے کو سمجھیں گے اس کے اوپر تبھی ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تو پھر ہمارا ذہن اس دنیا کی محبتوں سے، اس شیطان کے وسوسے سے نکل سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اچھے طریقے سے راغب ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے مختصر سے خلاصے میں یہی مین بات بتائی گئی ہے جو اگر آج کل کی زندگی میں ہم اس کا موازنہ کریں تو واقعی 100% سچ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں، یہ بات بھی سچ ہے، ہم نے اپنا دل دنیا کی زندگی میں لگا لیا ہے۔ اور تیسری حقیقت جو ہے، جو کڑوا سچ ہے، جو آپ کو بھی برا لگے گا اور مجھے بھی برا لگے گا، ہم نے دنیا کی محبت میں اتنے گم ہو گئے کہ اگر ہم موت کو بظاہر مانتے ہیں مگر اس کے لیے ہم نے نہ کوئی تیاری کی ہے اور نہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس سے زندگی میں کبھی بھی سامنا نہ ہو۔ تو یہ آیات مبارکہ ہماری رہنمائی کر رہی ہے اور ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم اگر دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی حقیقت کو ہم جو ہے نا، اس کی حقیقت کو اپنے سامنے رکھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر میں نے آج آپ کو اس ایک آیت مبارکہ کا موازنہ کروایا یہودیوں کے عقیدے سے، ہم مسلمانوں کے عقیدے سے اور مختلف عقیدوں کے مطابق، اور جو ہم مسلمانوں میں جو سی برائیاں پائی جا رہی ہے کہ ہم کس طرح دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح میں نے آپ کو سارا کمپیریزن کر کے موازنہ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں، جو ہم موت کو بھول چکے ہیں تو ہمیں موت کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، حقیقت بتا رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارے تاکہ آخرت میں آپ کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگی رہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ